السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے جو ہے حدیث نمبر 20 جو کل ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں آج جو میں کچھ سوالات اخذ کیے ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے، اس کو ہم کریں گے۔ تو حدیث کی روح سے لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ یہ جو ہے حدیث کو کوٹ کر دیں گے، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یعنی کہ لوگ تو سب ہی ہیں، لیکن ان سب میں سے جو اچھا ہے، جو سب سے بہترین ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے، تو وہ انسان ہے جو دوسروں کے نفع کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو دنیا میں عزت و کامیابی کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ تو اس تشریح کے اندر ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت و کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کس طرح سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور انسان باقی دیگر انسانوں کو کس طرح سے فلاح اور بہبود کے کام ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدیث کی روح سے ہمیں لوگوں کو نفع فائدہ کس طرح پہنچانا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، انہیں اذیت تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا بھی ان کے لیے، اور ان کے حقوق کی پاسداری اور انہیں فائدہ پہنچانا، اور اس کا ماحول کو صاف رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ یہ ہے کہ کس طرح سے فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے دیگر لوگوں کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں یوں لکھ لیجئے گا کہ ہم مدرسہ بالا امور کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 تعلیم کے ذریعے، اور نمبر 2 آپ لکھ دیجئے گا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے، نمبر 3 پڑوسیوں کا خیال رکھنے سے، اور نمبر 4 جو ہے وہ لوگوں کی حقوق کی پاسداری کرنے سے، اور درخت لگانے سے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیگر ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو ہے سراؤنڈنگ میں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں ان تمام ذرائع سے جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ان کی ذات کو ہماری ذات سے جو ہے وہ فائدہ اور منفعت پہنچے۔ اس کے بعد بیٹا جی اگلا ہے سوال، خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے، آپ یہاں پہ لکھ دیجیے گا کہ بہترین طریقہ خیر الناس بننے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچیں، ماحول کو صاف رکھیں، اور جو ہے وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کی جو بھی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو حد المقدور پورا کریں، یا تو مال کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کے چند حوصلہ افزا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی کو آگے چلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اچھے الفاظ سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ دینا جس کے پیچھے جا کے پڑا جائے۔ یعنی کہ ایسا صدقہ کہ جو آپ نے صدقہ کر تو دیا لیکن اس کے بعد احسان جتلاتے ہو، تو ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات کہہ دیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایسا صدقہ نہیں کر سکتے کہ جس کے بعد آپ خاموش رہیں، یا پھر آپ اس کو مخفی نہیں رکھ سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کر دیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی بات کر دیں، یا ایسی بات کر دیں جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے۔ یعنی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بہترین انسان بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دل جوئی کر دیں، حوصلہ افزائی کر دیں، یا ان کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس کا ترجمہ لکھیے۔ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ یا نفع دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔